اس معراج شریف میں کچھ 3-4 معراجوں کا ذکر ہے۔ ایک معراج وہ ہے جو کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو ہوئی، اور وہ میرے آقا کو جو معراجیں ہوئی وہ 2 قسم کی معراجوں کا ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایک معراج یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا اپنی ظاہری آنکھوں مبارک سے۔ اور دیکھیے، غور کیجئے، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جناب علی حضور علیہ السلام کو جو دیدار جو ہوا ہے وہ رب کا دیدار نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے معراج اگر ہوئی ہے تو خواب میں ہوئی ہے، تو مجھے یہ تو بتلائیے کہ خواب میں رب العالمین کا دیدار کرنے والی تو کئی ہستیاں آئی ہیں، کیا حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت نہیں ہوئی؟ یعنی بھائیو آپ ذرا غور کیجئے، مولانا ماشاء اللہ فرما رہے ہیں کہ 100 بار زیارت ہوئی۔ یقیناً روایات سے ثابت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب العالمین کا دیدار کیا 100 مرہ، 100 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ کیا امام جعفر صادق کو کیا دیدار نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا تھا، یا اللہ یہ فرما کہ تیرے نزدیک فرائض کے بعد بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، عرض کیا یا اللہ بفہم و بدون فہم، سمجھ کر ہو یہ بغیر سمجھے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا جس طرح سے بھی میرا بندہ بس قرآن پڑھتا ہے یہ سب سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ تو خواب میں تو امام اعظم کو بھی زیارت ہوئی، خواب میں تو امام جعفر صادق کو بھی زیارت ہوئی۔ خواب میں اگر میرے آقا کو زیارت ہو جائے رب العالمین کی تو یہ حضور کی تخصیص کیا رہی؟ میرے آقا کی تخصیص معراج کی اسی وقت ہوگی جبکہ اس محض خواب میں نہیں بلکہ جاگتے میں اور ظاہری آنکھوں مبارک سے دیدار ہو رہا ہے۔ یہ تخصیص ہے میرے آقا کی، حضور علیہ السلام کی، اور یہ رب العالمین کا دیدار ہوا۔ اور اسی بات پر تو ہے آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بات یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علیہ رحمۃ رضوان نے یہ شعر کیوں پڑھا اور یہ بات کیوں فرمائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب العالمین کے ہم تو ایک صورت کو نہیں دیکھ سکتے، اور جب حضور علیہ السلام کے دیدار کی بات آتی ہے، میرے آقا نے دیدار کیا، تو حضور علیہ السلام کا دیدار کا ذکر جو ہے باقاعدہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نورانی اراہ، وہ نورانی ہستی ہے جس کا کہ میں نے دیدار کیا۔ آپ دیکھیں اور کریں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نور انا اراہ، کہ یہ وہ نور ہے میں اس کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں، اگر اسی نورانی کو اگر اس طرح سے پڑھا جائے، 2 لفظوں کو مقارنہ کر کے پڑھا جائے کہ نورانی کا نور کو الگ کر دیا جائے اور انا کو الگ کر دیا جائے کہ وہ نور ہے میں اس کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، تو میرے آقا کا یہ دیدار جو ہے، یہ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے تو یہ صرف ظاہراً دیکھنے کی بات نہیں ہوگی، خواب میں دیکھنے کا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور خواب میں دیکھنے والے تو آپ کو کئی اللہ والے مل جائیں گے۔ تو یہ انکار محض ظاہری دیدار کا نہیں ہوگا، یہ جو ہے یہ تو دیدار، یہ تو خواب میں دیکھنے کا بھی انکار ہوگا، جبکہ خواب میں دیکھنے والے کئی لوگ موجود ہیں۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ نور انا اراہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے نورانی اراہ، کہ وہ نورانی ہے، جو ہستی نورانی ہے جسے کہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے نہیں لے سکتے، ورنہ تو انکار محض ظاہراً دیکھنے کا نہیں ہوگا بلکہ وہ تو باطناً بھی دیکھنے کا ہوگا، کیونکہ رائے یرا جو ہے وہ تو اصل میں محض رویت ظاہری کی بات نہیں ہے، رویت باطنی کو بھی کہا جاتا ہے۔ دل سے دیکھنے کے لیے بھی رویت کا لفظ آتا ہے اور ظاہراً دیکھنے کے لیے بھی رویت کا لفظ آتا ہے۔ اب دیکھیے، غور فرمائیے، میرے رب نے رب العالمین کو میرے آقا نے رب العالمین کا دیدار کیا، رب العالمین کا دیدار کیا، اور جب ہوا، ایک تو میرے آقا کی معراج یہ تھی، ٹھیک ہے نا، اور دوسری معراج کیا تھی حضور علیہ السلام کی،
وہ معراج تھی جس میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی شریک ہیں. وہ کیسی معراج ہے پیارے بھائیوں؟ کوئی عام ہستی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اسی معراج کے اندر معراج کا ذکر ہو رہا ہے. وہ یہ کہ جب رب العالمین نے میرے آقا حضور یہ واقعہ، چونکہ جب اگر اس کو منسلک کیا جائے معراج نبی شریف کے ساتھ تو واقعہ اسی طرح بنے گا. بعض لوگ اس کو الگ شمار کرتے ہیں کہ وہ الگ ہے، لیکن اس میں شامل ہے، اور محدثین نے اور مفسرین نے اس کو اس میں شامل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کہ جو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک جو ہے اپنے اندر محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں تھا وہ بھی جان لیا، جو زمینوں میں تھا وہ بھی پہچان لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی. اب دیکھیں غور کیجئے، جب یہ بات ہوئی رب العالمین نے جو اپنے حبیب کو جب یہ تبدیلات جب یہ علوم اور فنون اس انداز میں دکھلائے، اور اس میں صرف اور صرف علم اور فضل کی بات نہیں ہو رہی کہ علم و عرفان علم کی بات ہو رہی ہو، مگر نہیں، رب العالمین نے اب اس بات کو کھولا کہ دیکھو میں نے اپنے حبیب پر کس کس طرح نعمتیں فرمائی ہیں. تو پروردگار نے اس بات کی تشریح جو ہے قرآن مجید میں ان کلمات سے فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی انداز پہ جس انداز پر کہ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا ہے، اسی انداز پر میں نے اپنے ابراہیم کے ساتھ بھی کیا تھا، تو ان کو زمین و آسمان کی عجائبات میں نے دکھا دیے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا فعلمت ما فی السماوات ما فی الارض، جو آسمانوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا، جو زمینوں میں تھا وہ بھی میں نے پہچان لیا. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف یہ چند چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے عجائبات زمانہ ہیں، عجائبات کائنات ہیں. کہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کے عجائبات ہم نے دکھا دی. پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو گیا. اور یہ بات ذہن میں رکھو، جب انسان جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اپنے پیچھے بچوں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. آتا ہے نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، آگے جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جس وقت تشریف لے گئے تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے اب واپس آنا تھا، اپنے غلاموں میں جلوگر ہونا تھا، اپنے حال میں تشریف فرما ہونا تھا. تو میرے آقا ان کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے. تحفہ کیا تھا؟ رب العالمین نے اب بھر بھر کے تحفے عطا فرمائے. اے محبوب اب یہ لے جائیے تحفہ. کیا تحفہ ہے؟ نماز ہے. وہ تو نماز ایک ہوتی ہے، نہیں 50 نمازیں ہیں، 50 نمازیں ہیں. تحفہ ہے. رب کی بارگاہ میں بار بار کھڑے ہو، بار بار حاضر ہو، بار بار پہنچو. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب بار بار ایک کام کیا جاتا ہے تو اس پر بھی انسان کا دل مستقر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ دل لگ جاتا ہے. جب دل لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. جب توجہ مرکوز ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں. حجابات ہٹ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان عجائبات کائنات کا دیدار کرتا ہے. اور اس سے ہوتا ہوا جب آگے جب بڑھتا ہے تو اس کی دل کی آنکھ کھلتی ہے اور رب العالمین کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے. پیارے بھائی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو رب العالمین نے 50 نمازیں بھر بھر کے تحفہ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ امت تو نہیں پڑھے گی، تو پڑھنے کا جتنا اجر تھا اسی قدر نہ پڑھنے کا گناہ بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہوا کیا؟ رب العالمین نے کیا بات فرمائی، دیکھیں غور کریں. میرے آقا جس وقت دے کر گئے تو 50 کی 5 ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ جب ہو گئی تو رب العالمین نے فرمایا کیا لا تبدیل لکلمات اللہ. میں نے جو محبوب پہلے بات فرمائی تھی کہ 50 نمازیں ہیں، میرا قول نہیں بدلے گا، 50 کا ثواب دوں گا. پیارے بھائیو 50 کا ثواب ہے. وہاں پر اگر 50 نمازوں میں سے ایک چھوٹتی تو ایک کے چھوڑنے کا گناہ ہوتا نا. 50 کا ثواب ہوتا تو 50 کے چھوٹنے کا 50 کا گناہ بھی تو ہوتا نا. ٹھیک ہے نا؟ مگر یہاں پر کیا ہے، ایک نیکی کرو گے 10 کے برابر ثواب ہے، ایک نماز پڑھو گے 10 کے برابر ثواب تمہیں ملے گا، 5 پڑھو گے 50 کے برابر ثواب ہو گیا. لیکن چھوڑنے کا گناہ وہ 10 کا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوڑنے کا گناہ وہ 10 کا نہیں ہوگا، 1 کا ہوگا.
بات نہیں آ رہی آپ کو؟ دیکھو نا وہاں پر پڑھنے کا بھی ایک ثواب اس ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے چھوڑنے کا بھی ثواب ہوتا، گناہ ہوتا. وہاں پر اگر پڑھتے تو چلو 10 کے برابر جتنا بھی ہوتا لیکن چھوڑنے کا بھی تو ہوتا نا. مگر یہاں پر 10 کا ثواب ملے گا اور اس کے چھوڑنے کا گناہ 1 کا ملے گا. یہ کتنا بڑا رب العالمین کا کرم ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے اور غور کیجیے، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور نماز ہمارے سامنے آ گئی، اب میرے اور آپ کے نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانک ترا، میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ، رب کی عبادت کرو. ان مصدریہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مصدریہ معنی اگر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ تمہارا رب کی عبادت کرنا اس انداز پر ہونا چاہیے. اس کا مفہوم یہ بنے گا، ٹھیک ہے. ان تعبد اللہ کانک ترا، گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن، اگر تم نہیں رہو گے، ترا ہو تو رب کا دیدار کر لو. اب رب کا دیدار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ پیارے بھائیو، عجائبات زمانہ کو اور ملکوت کائنات کو دیکھنے کے بعد رب العالمین کا دیدار ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا؟ اب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا حضرت حارث بن مالک کے پاس سے گزرے. میرے آقا گزرے، میرے آقا نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث بن مالک بتائیے آپ نے صبح کیسے کی؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ اصبحت تو حقیقت الایمان، حضور میں نے حقیقت ایمان پر میں نے صبح کی ہے. میرے آقا نے فرمایا نام لکل شیء حقیقہ، ہاں ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. ما حقیقت ایمانک، بتائیے آپ کی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ یا رسول اللہ لقد فارقت الدنیا، حضور میں دنیا سے جدا ہو گیا، حضور میں نے دنیا سے الگی اختیار کر لی. وَأَسَرُ اللَّيَالِي، اور میں نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا. وَآتَشُ النَّهَارَ، اور دن کے اندر میں پیاسا رہنے لگا. آتش باب آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں دن میں پیاسا رہنے لگا. پھر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ پھر میری کیفیت یہ ہوئی لقد، یقیناً رائے تو ربی، میں نے اپنے میں نے دیکھا اپنے رائے تو میں نے دیدار کی. میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا اہل جہنم کو اور میں نے دیکھا اہل نار کو. یا رسول اللہ میں نے اہل جہنم کو دیکھا ایک دوسرے کو گرے پڑتے تھے، ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے. اور اہل جنت کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا لقد علمت، اے حارث آپ عارف ہو گئے، اے حارث آپ نے جان لیا، یعنی آپ عارف کامل ہو گئے. اور اپنی اس کیفیت کو نہ چھوڑنا اور اس کو کیفیت کو ترک نہ کرنا. مطلب یہ ہے پیارے بھائیوں، یہ مشاہدات جنت اور جہنم کے یہاں پر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں، حضور غوث اعظم نے کیے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز نے کیے ہیں. پیارے بھائیوں اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ چیز تو صحابہ کرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ چیز تو صحابہ کرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. یہ تو نئی چیز نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب جی ہم نے کوئی نئی چیز بنائی ہوئی ہے اور ہمارے بزرگ نئی بات کہتے ہیں. نئی بات نہیں کہتے، یہ چیز صحابہ کرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور یہاں تک الحمدللہ پہنچی ہے. اور یہی نعمتیں ہیں جو کہ ہمارے بزرگان سینوں کے دنوں کے اندر اور سینوں کے اندر اترتی چلی گئی ہیں. اور میرے آقا حضور علیہ السلام کو فرمایا علی بالکل حق اور سچ ہے، اور حضور کا ہر فرمان حق اور سچ ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب حارث بن مالک کی حدیث کو سامنے رکھیے اور پھر اب آپ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے. مطلب یہ ہے کہ میرے جس صحابی نے جس انداز میں مجاہدہ کیا تم کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. جو ترک دنیا کر کے اور راتوں کو جاگ کر، اور جو شخص راتوں کو جاگ کر ترک دنیا کر کے اور جنابی علی پیاسا دن میں روزے رکھ کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اسی طرح مشاہدات اس کو نصیب ہوں گے. میرے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے مشاہدات میں ارشاد فرمائے، سبحان اللہ،
اور میرے آقا کے صحابہ کرام نے بھی مشاہدہ ارشاد فرمائے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ فیضان ہے میرے آقا کا جو کہ منتقل ہوا صحابہ کرام کے اندر. اور وہ کیسے منتقل ہوا؟ پیارے بھائیو، یہ علمی فیضان ہے، روحانی فیضان ہے جو آیا ہے. اب دیکھیں، غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے پیارے بھائیو؟ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لے لیا کہ علم بغیر حضرت علی کے نہیں ملے گا، حضرت علی ہر ایک کو علم عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا مطلب لے لیا. پیارے بھائیو، اگر یہ مطلب لوگے تو مجھے یہ بتاؤ، صحابہ کرام کو جو میرے آقا جو پڑھاتے رہے تو کہ حضرت علی کی وساطت سے پڑھایا تھا یا ڈائریکٹ پڑھایا تھا؟ ڈائریکٹ پڑھایا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام تو درمیان میں نہیں تھے نا، وہ تو میرے آقا تھے اور صحابہ تھے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے. حدیث حق ہے، سچ ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شبہ نہیں اس میں، اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں اس کے اندر ایمان کی رواقی کیا ہے جو کہ حدیث کا انکار کرے گا؟ اب دیکھتے غور کرو، جب مجھے بتاؤ کہ جب میرے آقا نے بات فرمائی تو اب حضور علیہ السلام نے رب پروردگار نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے کہ بھیجا ہے امیوں میں، جاہلوں میں، نادانوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے نہیں ہے؟ تو اب انہوں نے، میرے آقا نے سب کو دینا تھا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ دینا، سب کو دی ہے تعلیم. تو پیارے بھائیو، میرے آقا تعلیم دینے والے ہیں، سارے صحابہ کو تعلیم میرے آقا نے دی ہے. اب اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب مجھ سے مت پوچھو، حضرت عمر بن خطاب سے پوچھو. اس کا مطلب مجھ سے مت پوچھو، مولا مشکل کشا سے اس کا مجھے اس حدیث پاک کا مطلب جو ہے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ غور سے سنو پیارے بھائیو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی آپ کی ہستی بھی ہے، اب میں مفہوم میں پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. اے علی آپ کی ہستی بھی عجیب ہستی ہے. جب مومن آپ سے محبت کرتے، شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو مومن ہوتا ہے، بغض رکھتا ہے تو منافق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سے محبت کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، اگر بغض رکھو گے تو منافق بن جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی سے محبت رکھو گے، رکھے بغیر تمہیں میرا علم حاصل نہیں ہوگا. اسی کو حاصل ہوگا جس کے اندر علی کی محبت ہوگی. کیونکہ علی کی محبت اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ علی کی محبت چھوڑ دی تو پھر تم منافق بن گئے. عمر بن خطاب نے کہا، میں نے نہیں کہا، حضرت عمر بن خطاب کو قول ہے. پیارے بھائی ہم مانتے ہیں اس پر، تسلیم کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کوئی میری بات نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں انہوں نے کہا تو ہم نہیں مانتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بات ہے. اب بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے علوم اور فنون کے ہیں اور بے شمار ہیں، کوئی شبہ نہیں. میرے آقا کے فرمایا علی کا مقصد اب واضح ہو گیا کہ تمہیں علی سے محبت کے بغیر کوئی چیز کوئی نہیں ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب میں یہ بات فرما رہا ہوں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، تو دیکھو تو صحیح علی کے علم کو، دیکھو تو صحیح. میرا عمر بن خطاب یہاں تک کہتا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتی. پیارے بھائی آپ نے غور کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کون سا علم ہے؟ آخری بات کر دوں، آپ کو پتہ ہے کون سا علم ہے؟ وہ حضرت علی نے حضرت عمر بن خطاب کو علم سکھایا نہیں ہے، بلکہ وہ علم حضور علیہ السلام نے خود پلایا ہے، خود پلایا ہے. میں نہیں کہتا بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک سپنا دیکھا، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب ہی دیکھا کہ میری خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ نوش فرمایا، یہاں تک کہ وہ دودھ کی تری جو ہے میرے ناخونوں سے بہہ بہ کر باہر نکلنے لگی.
اور پھر میں نے اپنا پسخوردہ جو بچا ہوا دودھ مبارک تھا وہ میں نے عمر کو عطا فرمایا، عمر نے پیا۔ یا رسول اللہ ماں بولتا حضور کی تعبیر کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا علم اس کی تعبیر علم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مرشد۔ پیارے بھائیو میرے آقا نے خود کٹورے بھر بھر کے ان کے پہلائے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو پلائے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ تو صدیق اکبر ہے، وہ تو صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کوئی میرے سینے میں تھا میں نے سکودا ہوا وہ کہ سینے میں ڈال دیا۔ پیارے بھائیوں خدا کی قسم یہ سارے صحابہ ایسے درخشندہ ستارے ہیں، ایسے چمکدار ستارے ہیں جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پیدا ہوگے۔ اگر تمہیں زہد اور تقوی کرنا ہے تو حضرت ابو درداء کے پیچھے چل پڑو، حضرت حسین، اور جس وقت تم نے اگر کہ تم میرے آقا کی آل نہیں ہو، میرے آقا کی اولاد نہیں ہو تو پھر بھی تم وہ تقوی اختیار کرو اور حضور کے ساتھ وہ محبت رکھو کہ ادھر حضور فرماتے ہیں کہ سلیمان من اہلنا، سلیمان فارسی میرے آل سے ہیں، تو جو میرے آقا فرماتے ہیں کل تقین نقین فهو عالی، ہر متقی اور پرہیزگار میرے آل سے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہوں آپ سے پیارے، یہ تو ایک ایسا میدان ہے حضرت علی کی تعریف کا اور معراج النبی شریف کا اور صحابہ کرام کی تعریف کا۔ یہ تو ایک ایسا میدان ہے کہ مومن جب اس میں جب چلا جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کی روح نکلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ اب نماز اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم نماز اثر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، آمین۔ اور حضرت